السلام علیکم 10th کلاس بچے. فراق گورکھپوری کی جو غزل ہے اس کا پارٹ 1 اپلوڈ ہو گیا تھا. شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں. کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں. اس شعر میں فراق گورکھپوری عشق کی حقیقت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ جسے توفیق دے اسے عشق نصیب ہوتا ہے اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے. عشق حقیقی کی یہاں بات ہو رہی ہے. خدا سے محبت انسان کو زندگی کی حقیقتوں سے روشناس کراتی ہے. جب انسان اپنی اصلیت اور اس دنیا اور اس زندگی کا مقصد جان جاتا ہے تو وہ اس زندگی کو پا لیتا ہے. شاعر یہاں پہ دونوں چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، یعنی عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، انسان کو فنا کر دیتا ہے. انسان کی انا، خودداری، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. خود شناسی، جب انسان خود سے آگاہ ہوتا ہے کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ محبوب ہی ہے، چاہے وہ رب سے عشق ہو، پھر انسان کسی بھی دکھ پریشانی امتحان پہ واویلا نہیں کرتا. اور اگر مجازی محبوب ہو تو وہ اس کی رضا میں راضی رہتا ہے، اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کرتا. تو اس چیز کو شاعر یہاں پر بیان کر رہے ہیں، یعنی خود شناسی انسان کو خدا شناسی کی طرف لے کر جاتی ہے، یا مجازی عشق جو ہے وہ بھی خدا کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے. شاعر کہہ رہا ہے عشق کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ عشق جو ہے نا وہ انتہا ہے، محبت اس کا پہلا درجہ ہوتا ہے. عشق میں انسان اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے اور محبوب کو آزار دینے کا، اس کو رسوا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. عشق مجازی کے پہلو میں بھی اس کو لے سکتے ہیں اور عشق حقیقی کے پہلو میں بھی، کیونکہ عشق مجازی ہی عشق حقیقی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے اور انسان کو عشق حقیقی کی طرف لے کر جاتی ہے. اچھا بچے، اس میں ہم عشق کے حوالے سے اشعار ڈالیں گے. علامہ اقبال کا شعر ہے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں. ایک اور شعر دیکھیں: عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو، سارے عالم پہ چھا رہا ہے عشق. تو یہ بھی جو شاعر نے بات کی، چاہے مجاز کی بات ہو یا حقیقی کی، یعنی اگر انسان کو کوئی دوسرا انسان اچھا لگتا ہے تو وہ بھی وجہ یہ ہے کہ اس کو خدا نے کتنا خوبصورت تخلیق کیا ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ ہی سے عشق کر رہا ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے خدا کی توفیق کے بغیر انسان عشق سے روشناس نہیں ہو سکتا. اگلا شعر دیکھیے: رات ہے رنگ ہے وہی لیکن وہ خمِ گیسوئے سیاہ نہیں. شاعر اپنے محبوب کی زلفوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رات میرے محبوب کی زلفوں جیسی دکھتی ہے. بچے اس میں تشبیہ بیان ہوئی ہے، لیکن حرف تشبیہ ہے. شاعر کہتا ہے کہ رات میرے محبوب کی زلفوں کی طرح نظر تو آتی ہے، مگر میرے محبوب کی زلفیں رات سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں. شاعر رات اور محبوب کی زلفوں کا موازنہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رات کا رنگ بھی میرے محبوب کی زلفوں کی طرح سیاہ ہے، میرے محبوب کی زلفیں بہت لمبی ہیں، اسی طرح رات بھی بہت طویل ہوتی ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی زلفوں میں خم ہے، خم گیسوئے سیاہ. سیاہ زلفوں میں گیسو زلفوں کو کہتے ہیں، وہ خم دار زلفیں ہیں محبوب کی، لیکن رات میں کوئی خم نہیں ہے، اس لیے میرے محبوب کی زلفیں رات سے زیادہ خوبصورت ہیں. اس میں ہم محبوب کی زلفوں کی تعریف کے ہی حوالہ اشعار ڈالیں گے. وہ اس میں لکھ لیں: ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. پھر ایک اور شعر ہے: موجے دریا کو دیکھے مت جا، دیکھ اس زلف عنبری کی ادا، زلف بکھرے سیاہ رات چھانے لگے، زلف لہرائے تو رات جانے لگے. اگلا شعر بچے دیکھیے: مرتبہ دیکھ خاک آدم کا، یہ مقامات مہر و ماہ نہیں. شاعر اس شعر میں انسانی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس لیے تمام مخلوقات سے زیادہ اس کا درجہ ہے، اس کا مرتبہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جو کہ انسان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے: مقامات مہر و ماہ، چاند، مہر سورج کو کہتے ہیں، ماہ چاند کو. سورج اور چاند کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو واقعہ معراج کی طرف لے کر جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، جو کہ سارے آسمان پار کرتے ہوئے اللہ تک پہنچ کے خدا سے ملاقات کی. یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہے.
حضرت جبرائیل بھی ایک مقام پر رک گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کا سفر تنہا کیا، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس میں حوالہ اشعار دیکھیں، بے خبر ہے اپنی عظمت سے نہیں ہے آشنا، سر فرشتوں کے جھکے ہیں آدمی کے سامنے۔ ایک اور شعر دیکھیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ چونکہ دوسرے مصرعے میں سورج اور چاند کا ذکر تھا، اس لیے یہ والا حوالہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ ایک اور بچے شعر علامہ اقبال کا، وہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اس میں بھی انسان میں بھی نا موازنہ آ گیا ہے کہ اگر خدا کو مانتا ہے وہ انسان تو اس کا مقام کیا ہے، اگر رب کو نہیں مانتا تو پھر اس کا مقام کیا ہے۔ آخری شعر ملاحظہ ہو، یہ مساوات عشق دیکھ فراق، امتیاز گدا و شاہ نہیں۔ اس کو ہم غزل کا مقطع کہیں گے کیونکہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اگر تخلص نہ ہو تو ہم اسے آخری شعر کہتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ عشق کے نظام میں برابری کی حد یہ ہے کہ اس میں گدا اور بادشاہ ایک ہی ہو جاتے ہیں، یعنی فقیر یا بادشاہ، امیر اور غریب کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ عشق کسی کی ذات نہیں ہے، عشق کوئی مخصوص طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص نہیں کر سکتا، بلکہ عشق کے لیے جو شرط بتا دی ہے یہاں پر وہ کیا ہے؟ وفا اور خلوص، مرتے دم تک اپنے محبوب سے وفادار رہنا اور اس سے بے لوث اور پرخلوص محبت کرنا، یہ عشق ہے۔ تو شاعر کہہ رہے کہ عشق کی برابری، مساوات جو ہے وہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی ہے۔ امتیاز فرق کو کہتے ہیں، کہتے ہیں عشق اختیار کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ عشق کر سکتا ہے تو فقیر نہیں کر سکتا، یا کوئی فقیر ہی عشق کر سکتا ہے اور کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا، بلکہ یہاں پر کچھ کسی کی ذات پات حسب نسب کسی بھی چیز کا ذکر نہیں ہے، کسی بھی چیز کا فرق نہیں ہے، صرف جو وفا نبھانا جانتا ہو اور آخری دم تک محبوب سے مخلص رہے وہ عشق کر سکتا ہے۔ یہ دو اس کی شرائط ہیں، وفادار ہونا اور مخلص رہنا۔ تو اس میں آپ حوالہ شعر دیکھیں، کیس ہو کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ یہی بات یہاں پہ فراق گورکھ پوری کر رہے ہیں کہ یہ عشق کی جو برابری ہے، جو مساوات ہے، وہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ عشق اختیار کرنے میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ خدا تعالیٰ نے یہ دنیا، اس کائنات کو عشق کی بنیاد پر بنایا ہے، تو ہر انسان عشق اختیار کر سکتا ہے، صرف اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ بتا دیں۔ ایک اور شعر بچے اس میں دیکھیں، میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ پھر ایک اور ہے کہ عشق انسان کو آداب سکھاتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ غزل ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ حوالے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو زیادہ سارے لکھوا لوں، جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ یاد کر لیجیے گا۔ اس کے علاوہ بچے اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کر دوں گی۔ اوکے بچے، اللہ حافظ۔